آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ وہ بشیر زیدی اور زرار کھوڑو ہیں۔ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کہلائے جاتے ہیں۔ کیوں آنکھوں کی ٹھنڈک کہلائے جاتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، وہ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے سے صرف آدھا گھنٹہ اوجھل ہو جائیں تو ایک ڈھونڈیا پڑ جاتی ہے، کہاں گیا، ڈھونڈو، ادھر چھپا بیٹھا ہے، ارے تو یہاں ہے، اور پھر جب اس کی شکل نظر آتی ہے تو سب اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ وہی بچہ نیچے اترتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 6 گھنٹے، 1 دن، 1 ہفتہ، 6 مہینے، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ صرف تصور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب تصور میں ہی اس کرب سے گزر سکتے ہیں جو واقعی اس بچے کے والدین اور اس کے گھر والوں کو محسوس ہوتا ہوگا۔ ایک مستقل سولی ہوتی ہے جس پہ وہ لٹکے رہتے ہیں۔ بچے ڈھونڈنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ ہاتھ پاؤں پھولا لیں، افراتفری میں ادھر ادھر بھاگے دوڑیں، اعلان کروائیں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یا رو پیٹ کے فاتحہ پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منظم طریقے سے بچے کی تلاش کی جائے، لیکن یہ کسی اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ تنظیم کی اور حکومتی سطح پہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کو ایک تنظیم سے، جس کا نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، روشنی، اس سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ روشنی ہیلپ لائن نمبر ہے 1138۔ اسے چاہیں تو گھر کی دیوار پہ لکھ لیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ نمبر کام آ سکتا ہے۔ 1138 روشنی ہیلپ لائن لاپتہ بچوں کی تلاش میں مدد کے لیے 2003 میں قائم کی گئی تھی۔ پچھلے 19 برس میں یہ تنظیم کہتی ہے کہ اس نے لگ بھگ 6,500 بچوں کو بازیاب کروایا ہے۔ اس تنظیم نے بچوں کا کھوج لگانے کے لیے بہت ہی دلچسپ اور عجیب طریقے بھی اختیار کیے ہیں۔ تلاشی کے نیٹ ورک میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو شامل بھی کیا ہے۔ سماج بھی ان سے مقدور بھر تعاون کرتا ہے اور سرکار بھی کسی حد تک مددگار ہے۔ روشنی ہیلپ لائن کے اس وقت 2 اصحاب آج ہمارے مہمان ہیں۔ پہلے ہیں دائیں طرف مراد علی سونی صاحب، آپ روشنی ہیلپ لائن ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ ہیں۔ ان کے پاس بھی 2-4 پروجیکٹس ہیں، ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور ان کے برابر میں ہیں محمد علی صاحب، جو سماجی خدمت کے شعبے سے پچھلے 30 برس سے وابستہ ہیں اور اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں روشنی ہیلپ لائن کے۔ محمد علی صاحب، جتنا مجھے معلوم تھا اتنا میں نے بتا دیا، باقی آپ میری مدد کریں، کیونکہ کسی گمشدہ بچے کی تلاش کہنے میں آسان ہے، لیکن مجھے بھی اندازہ ہے کہ یہ بھوسے میں سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں؟ جی شکریہ۔ دیکھیں جی، پاکستان میں گمشدہ بچوں کا ایشو جو ہے وہ سیویئر نگلیکٹ ایشو تھا کسی زمانے میں۔ جب ہم نے یہ تنظیم اسٹارٹ کی تو وہ وقت تھا جب سن 2000 میں جاوید اقبال نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس نے 103 بچوں کا مرڈر کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے تیزاب میں بہا دیے۔ پولیس کی اپنی رپورٹ ہے پنجاب کی کہ ان میں مور دین 90% بچے گھروں سے مسنگ تھے، یہ لاپتہ تھے یا رن اوے تھے۔ تو جب یہ اتنی بڑی بات ہوئی کہ وہ 103 بچوں تک کیسے چلا گیا، کیا 2-4-6 FIRوں میں ہو جاتی تو شاید وہ پکڑ میں آتا، تو یہ وہ ایک سوالیہ نشان تھا پاکستان کے اندر کہ بچہ گم ہو جاتا ہے تو اس کی فوجداری مقدمہ کیوں نہیں درج ہوتا ہے، وہ کوگزینیبل آفینس کیوں نہیں پاکستان میں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے، اس کو اوائڈ کیوں کیا جاتا ہے کمیونٹی کی سطح پہ، تھانے کی سطح پہ۔ سب سے پہلی کوتاہی یا غلطی تو والدین سے ہوتی ہے، لیکن جب پولیس کا یا ہم جیسے اداروں کا کام شروع ہوتا ہے وہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تھانے میں نہ تو اس کی تفتیش کا کوئی پروسیس شروع ہوتا تھا، نہ اس کی FIR درج ہوتی تھی۔ تو سن 2012 سے ہم لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ اس پہ کام کر رہے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے سن 2020 مارچ کے اندر یہ ایکٹ
زارا ایکٹ جو ہے زینب رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 یہ پاس ہوا، اور اب یہ جو گمشدہ بچوں کا ایشو ہے یہ پاکستان میں ایز اے کوگزینیبل آفینس ڈکلیئر ہے اور یہ ہو گیا ہے۔ اب کمپلسری ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچے کی گمشدگی کے حوالے سے تھانے جائیں گے تو ڈیوٹی آفیسر جو ہے فوری طور پہ بنا کسی سوال کے ان کے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے پابند ہے، اور اگلے ہی 2 گھنٹوں میں وہ زارا اتھارٹی جو کہ قائم ہے اس کو بھی انفارم کرنے کا پابند ہے، اور اگر وہ اوائڈ کرے گا، ڈینائی کرے گا ایف آئی آر کو، تو اس کے لیے اس کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور ایک بھاری اس پہ فائن بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ اس ایکٹ کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے۔ اب رہی یہ ایشو ہے کیا پاکستان میں، بچہ کون ہے؟ بچہ وہ ہے جو 18 سال سے نیچے ہے، وہ قانونی طور پہ پاکستان میں بچہ ہے۔ ہم نے ایک UN کا پروٹوکول سائن کر کے یہ ایج جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ اب اس ایج بریکٹ کا بچہ اپنے والدین سے رابطے میں نہیں ہے، والدین کو اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ ہے، گھنٹوں سے، دنوں سے، مہینوں سے، اٹ مینس کہ وہ بچہ مسنگ ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ گھٹنے چلتا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے گھر کے ٹینک میں گر جائے، ہو سکتا ہے گلی کے باہر ہو کوئی اٹھا کے لے جائے، ہو سکتا ہے بیگرس مافیا کے لوگ لے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی جنسی زیادتی کے لیے لے جائے، یا پھر اگر وہ 12 سال سے لے کے بلو 18 تک کا ایج گروپ ہے، تو ابھی ہماری اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ 2021 کے اندر ہمارے پاس جو کیس رپورٹ ہوئے وہ تقریباً 1100 کے لگ بھگ کیس تھے، اور پورے پاکستان سے اس کے اندر تقریباً 80% کیسز جو ہیں وہ 11 سال سے بلو 18 تک کا ایج گروپ ہے۔ اٹ مینس کہ یہ وہ مینیجبل ایج گروپ ہے جو گھروں سے رن اوے ہو رہا ہے، کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہو کے، کوئی اپنی خواہش پوری نہیں کی گئی، یا مار پیٹ ہوئی، یا اس کو سدھارنے کے لیے تشدد کا رستہ اختیار کیا گیا، کوئی بھی کسی وجہ سے وہ بچہ گھر سے جب رن اوے ہوتا ہے تو پھر وہ جاوید اقبال جیسے کسی گروپ کا حصہ بن جاتا ہے یا ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ یا تو چند دنوں میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کسی سڑک کے کنارے نشہ کرتے ہوئے ملے گا، جیل میں ملے گا، یا کسی پیٹی کرائمز کے اندر انوالو ہو کے وہ اپنے والدین سے کھو جائے گا۔ تو پولیس کا رسپانس امیڈیٹ جب آتا ہے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ پہلے شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی تھی، کوگنیزیبل آفینس بھی نہیں تھا، پھر لیجسلیشن بھی ہو گئی، اب کیا پولیس سیریسلی لیتی ہے؟ جی، اب پاکستان میں ایک فرق یہ آیا ہے کہ جب یہ ایکٹ پاس ہوا تھا تو اس ایکٹ کو لے کے ہم نے اور کچھ اور دوسرے قوانین جو بچوں کے ہیں ہم نے ان کو لے کے پولیس کا ایک ٹریننگ کا پروسیس سٹارٹ کیا۔ وہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو کراچی پولیس چیف ہیں، ہمارے آئی جی سندھ ہے، دوسرے جو ہمارے ڈی آئی جی صاحبان ہیں، انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا، اور انٹرسٹ لینے کے بعد اس کو گو ہیڈ کیا۔ تو ہم نے یہ پورا پروسیس کراچی سے سٹارٹ کیا اور انٹیریئر سندھ تک ہوا۔ اس کے بعد ہم پنجاب میں کر رہے ہیں، کے پی میں کر رہے ہیں۔ اس سے ایک فرق تو یہ آیا کہ ہم نے وہ اس مسنگ چلڈرن کے ایشو کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کی سینسٹیوٹی ہے، وہ بہت اچھے لیول پہ ہم نے، کیونکہ جن آفیسرس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہ اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا تھانے سے تعلق ہے۔ 6400 سے زائد بچے بازیاب ہوئے ہیں جب سے آپ کے ادارے نے کام شروع کیا ہے۔ جو پہلی دفعہ آپ نے کام جب شروع کیا، پروسیس کیا تھا؟ کیونکہ یہی اگین میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم صرف کراچی شہر کی بات کریں، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی آبادی، اور ہمیں پتہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر 2 دنوں میں ریکوری نہیں ملتی تو ٹریل جو ہوتی ہے وہ کولڈ ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی آپ سے ایک دو دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے ہماری۔ تو پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے، مطلب تلاش شروع کہاں سے ہوتی ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کھو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے قریبی مسجد میں اعلان کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے طور پہ رشتہ داروں میں قریب تلاش کرتے ہیں یا کسی شیلٹر میں تلاش کرتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا ہے تو ہماری اسیسمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے اگر 10 کیسز ہوئے ہیں تو 7 والدین ایسے ہیں جو تھانے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ 7 والدین 10 مطلب 70% جی، تھانے کے اور پاس نہیں جاتے۔ 3 کیسز جو ہیں وہ تھانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جو 7 والدین ہیں اس میں سے زیادہ تر والدین کو ان کا کوئی جاننے والا یا محلے والا ان کو اس طرف راغب کرتا ہے کہ فلاں گلی فلاں علاقے میں کوئی عامل پیر بابا بیٹھا ہے اور وہ آپ کے بچے کو جلد سے جلد تلاش کر دے گا، آپ اس کی طرف جائیں۔ تو زیادہ تر والدین وہاں ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں یا وہ اپنے طور پہ تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ضروری یہ ہے کہ ہماری بھی ہدایت یہ ہوتی ہے والدین کو کہ جیسے ہی بچہ کھو جائے آپ فوری طور پہ اپنے قریبی تھانے میں جا کے اطلاع کریں، رپورٹ کروائیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی تھانے میں کسی جگہ پہ رپورٹ ہو گیا ہو، ایز اے مسنگ بچہ ملا ہو، تو وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی بچے جو ہیں وہ والدین تک پہنچتے نہیں ہیں۔
ابھی ہم ایک DI خان کے کیس پہ کام کر رہے ہیں. ایک بچہ 3 اپریل کو بنو روڈ کے اوپر کسی ٹرک نے ہٹ کیا اس کا, 9 سال کا بچہ, اس کی ٹانگ توڑ دی اور وہ زخمی حالت میں ہمارے ایک والنٹیئر کو ملا. انہوں نے ہمیں رپورٹ کیا, پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ قریبی ہاسپٹل میں, سرکاری ہاسپٹل میں علاج کے لیے چھوڑا. لیکن ابھی تک جو ہے وہاں پہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو لاوارث بچہ ملا ہے اس کو رپورٹ کرنا نہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہ اس کا کیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ابھی بھی اس ایشو کی سینسٹیوٹی کو پولیس جو ہے سمجھ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں پولیس ایک مین اسٹیک ہولڈر ہے, اس ایشو سے بہت ہی ریلیونٹ ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ تو پولیس اور آپ کا رابطہ ہے, جو میں نے آپ کا لٹریچر پڑھا اس سے اندازہ ہوا کہ آپ نے اپنے طور پہ ایک نیٹ ورک بنایا ہے, اس لیے کہ بچے کی تلاش 22 کروڑ کے ملک میں کوئی آسان کام نہیں ہے غائب ہو جانا. اس نیٹ ورک میں کس کس طبقے کے رضاکار شامل ہیں, اور آپ بچے کی تلاش کے لیے کیا کیا نئے نویلے قسم کے اشتہاری طریقے استعمال کریں؟ ایک تو یہ کہ پاکستان میں روشنی ہیلپ لائن 1113 از اے برانڈ. ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سی انوکھی مہمات کا سہارا لیا, کیمپینز کا. پہلی ہماری کیمپین تھی کائٹ آف ہوپ, امید کی پتنگ. ہم ہر سال جو ہے پتنگوں پہ 2,500-3,000 ہزار پتنگوں پہ گمشدہ بچوں کی تصاویر پرنٹ کرتے ہیں اور ایونٹ کرتے ہیں. اس سے ایشو بہت ہائی لائٹ ہوا, نہ کہ ملکی سطح پہ, غیر ملکی سطح پہ بھی. اس کے بعد ہماری سیکنڈ کیمپین تھی ٹرک آرٹ چائلڈ فائنڈر. ہم ٹرکوں کے پیچھے گمشدہ بچوں کی تصاویر پرنٹ کرتے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں گھومتے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ یہ ایشو ہائی لائٹ بھی ہوا اور بچوں کا رپورٹ کرنے کا بھی ایک لوگوں میں شعور بیدار ہوا. اس سے کچھ بچے ملے؟ جی بالکل, ہم نے یہ اسٹارٹ لیا تھا, ایک سیمپل سائز لیا تھا 25 بچوں کا. ہمیں خدشہ تھا کہ یہ 25 بچے کراچی سے باہر لے جائے گئے ہیں, ان کی تلاش پورے ملک میں کی جائے. تو ہم نے یہ وہ جو ٹرک تھا یہ ہم نے پیر ودائی اڈے سے اسٹارٹ کیا تھا یہ ہمارا کیمپین, اور یہ بڑا زبردست تھا. اس میں ہم نے 8 بچے ریکور بھی کیے, اور ہمیں اب تک جو ہے وہ 3,500 سے زیادہ 3,800 کالز آ چکی ہیں. زیادہ تر ان 3,800 کالز میں سے زیادہ تر کا تعلق یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو جب کسی ہوٹل کے باہر ہائی وے پہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری والدہ گم ہے, پلیز آپ اس کی بھی تصویر بنا دیں, میرے والد گم ہے, میرا بھائی ذہنی توازن خراب. لیکن ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ بلو 18 تک کا ہوتا ہے. لیکن یہ اس آئیڈیا کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, کہا کہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی 4,500 سے زیادہ والنٹیئرس کا نیٹ ورک ہے, جس میں کوئی 2,200 سے زیادہ ٹرانسجینڈر گروپس ہمارے ساتھ انوالو ہیں, جو بچوں کو تلاش کرنے میں بھی, رپورٹ کرنے میں بھی اور ریکور کرنے میں بھی ہماری وہ بڑی حد تک مدد کرتے ہیں. یہ پاکستان میں واحد ایگزامپل ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ بچوں کی ریکوری اور چائلڈ پروٹیکشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی کہ دنیا میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی. دنیا بھر میں ٹرانسجینڈرس کے لیے کام ہوتا ہے لیکن وہ دوسری سطح پہ ہوتا ہے. ہم ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, ٹرانسجینڈر ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو دوسرے والنٹیئرز ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ان میں جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی ہمارے تو بچے ہوتے نہیں ہیں, وہ نہ ہوں گے, لیکن کسی ماں کا بچہ, ہمیں بھی پتہ ہے جب ہم بھی چھوٹے تھے ہمیں گھر سے نکال دیا گیا یا ہم الگ ہو گئے تو ہمیں پتہ والدین کی تکلیف بچوں کے کیا ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں آپ کے اس ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ, اور اس میں پہلے بھی اگین جو کیسز دیکھے ہم نے کہ کراچی سے افغان ہو کر ملک بھر میں ٹریفک ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی لیبر کے لیے, کبھی کبھی سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے. کوئی جغرافیہ ہے مسنگ چلڈرن کی اس طرح؟ اگر کوئی, آپ نے تو سارا ڈیٹا دیکھا ہے, کوئی پیٹرن ہے کہ زیادہ کہاں کڈنیپنگز ہوتی ہیں یا مسنگ ہوتی ہیں, ریکوریز کہاں سے ہوتی ہیں؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنے آرگنائزڈ رنگز بھی تو اس میں کام کرتی ہیں. دیکھیں اگر ہم ریکوری کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو ہماری اپنی جو اسسمنٹ ہے میں اس کا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. وہ یہ کہ زیادہ تر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بچے گم ہو رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں, جی ان کا استعمال کیا ہے, تو اس کا ایک سوال, اس سوال کا ایک جواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو ابھی کراچی میں ایک ہاسپٹل سے بچہ غائب ہوا ہے ابھی حال ہی میں. وہ بچہ چھوٹا تھا, نومولود بچہ تھا, وہ غائب ہو گیا. اب اس کی انکوائری بھی شروع ہو گئی تو وہ بچہ پتہ چلا اس نیٹ ورک کے حصے نے اٹھایا تھا جو چین ہے پورا, جو کسی بے اولاد کو فروخت کرے گا. ٹھیک ہے نا. ایک اٹھائے گا, پھر ایک مڈل مین کو بیچے گا, وہ اس کی بولی لگا کے آگے دے گا. تو پوری چین, اس میں ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے, کچھ باہر کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں 5-6 سال کا بچہ, ہم نے ایک بچی منوڑا آئی لینڈ سے 21 مہینے کے بعد ریکور کی, جو اپنے رینچو لائن میں رہتی تھی اور
चंद कदमों के फासले पे स्कूल गई और वापस नहीं आई। पता चला वो बेगर्स माफिया के लोग जो भिखारी माफिया है उसका चेन के बंदे जो उसको उठा के ले गए और उसका नक्शो निगाह चेंज करके उसके टैटोज बना दिए, उसको गंजा कर दिया, 4-5 जगहों से जला दिया उसको ताकि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। उसका लबो लेजा चेंज करने के लिए भी बड़े स्पेशल तरीके आजमाए गए। तो वो सब कुछ चेंज किया और वो 21 महीने के बाद मनोड़ा आइलैंड पे भीख मांगती हुई वो हमें रिकवर हुई। तो ये एक तो ये पैटर्न भी है कि ये बच्चे बेगर्स माफिया के लिए चार्मिंग होते हैं, या फिर वो बच्चा जो कि मेंटली इल हो या रिटार्डेड हो, ठीक है ना, या सिक हो, तो वो बच्चा भी बेगर्स माफिया के लिए वो होता है। अब हम एक पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। हम एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बैठे, इनका भी हमारे साथ ताउन है उसमें। वो ये कि हम अब आवाम को कहने वाले हैं कि टेक अ पिक्चर सेव अ चाइल्ड, आप पिक्चर खींचें और हमें भेज दें, हम बताएंगे ये बच्चा कौन है और ये किसका बच्चा है। आपके मेरे ख्याल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी थोड़ा कम्युनिटी पुलिसिंग इस तरह का बेस है, और हालांकि मतलब डायरेक्ट लिंक शायद नहीं है। जो स्पेसिफिक रोशनी के साथ हैं, 2 प्रोजेक्ट्स मुराद सोनी साहब जो हैं सुपरवाइज कर रहे हैं। एक तो बच्चों का शेल्टर होम है और दूसरी रोशनी ऑन व्हील। जी तो ये आप देख रहे हैं? जी, उसको मैं देख रहा हूँ। तो हमें समझाइए ज़रा। सर देखिए, इसमें ये होता है कि अमूमन ये देखा जाता है कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं ना, तो वो गरीब इलाके में रहने वाले होते हैं, उनके पास रिक्शा नहीं होता है, थाने कैसे पहुँचेंगे। तो हमने ये आइडिया हमने कहा ऐसा करते हैं कि जो हमें रिपोर्ट होते हैं तो हम उसका घर का एड्रेस लें, अपना वॉलंटियर बिठाएं, सबसे पहले फैमिली के घर जाएं, उस व्हील में इसको बिठाएं और उसको थाने लेके जाएं, गुमशुदगी के पहले इंदराज कराएं, और देन फिर उस फैमिली के साथ हम एक उनसे मालूम करें कि बच्चा कितना था, कहाँ गया था, क्या कपड़े पहने हुए थे, तस्वीरें क्या है। तो ये जो आधा घंटा होता है ना, ये हमारे लिए बड़ा अहम होता है बच्चा गुम होने के बाद। तो वो एक हमारा एक आइडिया था कि एक रोस्टिन व्हील हम बनाएं। इसके बाद जो दूसरा हमारे साथ इशू ये आ रहा था कि कई बच्चे हमें जब मिलते हैं, जिस तरह मोहम्मद अली मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान से कि बच्चा हमारा वहाँ एक बच्चा मिल रहा है, अब उसको रखने के लिए कोई शेल्टर होम नहीं था। तो हमारे जहन में ये था एक आर्जी शेल्टर होम हमारे पास हो जहाँ हम बच्चों को रखें, इसके माँ बाप को तलाश करें और माँ बाप को तलाश करके वो बच्चा उसके हवाले करें। तो वो शेल्टर होम का हमारा ये कॉन्सेप्ट था जो पाकिस्तान में पहला शेल्टर होम बनेगा जो आर्जी शेल्टर होम होगा, कि हम उसके माँ बाप को तलाश करें। जिस तरह इन्होंने कहा कि एक तो अभी बनेगा जी, हमारे पास ज़मीन आ गई, इंशाल्लाह ईद के बाद बनेगा, आइंदा 3 महीने में 4 महीने में इंशाल्लाह कराची में। हमें हमारे एक बिल्डर है, उन्होंने हमें ज़मीन दी है, 500 गज का प्लॉट दिया है, डोनेशन दिया है इन्होंने मुझे, और इंशाल्लाह हम इसको ईद के बाद, वो एक्चुअली मेरा जिम्मा है कि मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगा इंशाल्लाह। एक चीज़ जो कि आपने शुरू में कही, बिल्कुल उसके बाद हम आ गए, वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से लोगों को ये बात बार बार उनको समझाने की होती है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी हैं कि उनका ख्याल रखें। अगर गली में खेल रहे हैं, कोई एडल्ट सुपरविज़न हो या बड़ा भाई देख रहा हो, तो ये सेंसिटिविटी वालिदैन में जो लाने की है। देखें, पहला जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे की गुमशुदगी या उसके साथ कोई भी ऐसा क्राइम हो जाए या उसका कोई इस्तेमाल हो, सबसे पहली जो गलती या कोताही होती है वो पेरेंट के हैंड्स पे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे इदारों का या पुलिस का काम तो बाद में शुरू होता है, तो हम इस तरह की अवेयरनेस रेजिंग में शुरू से काम कर रहे हैं कि देखें, बचत बाज़ार हो, पब्लिक मकामात हो, तफरीही मकामात हो, आप अपने उस बच्चे को जो आपका डिपेंडेंट है, अगर ज़रूरी है तो साथ लेके जाएं, और अगर लेके जाना ज़रूरी है तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अक्सर शॉपिंग सेंटर्स में आप देखें, कहीं पे भी देखें, शॉपिंग माँ कहीं शॉपिंग कर रही है, बच्चा कहीं जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा आप देखें कि कैंट स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन हो, पब्लिक मकामात हो, वहाँ पे ऐसे जराइम पेशा अनासर जो ऐसे बच्चों की तलाश में, तो जो किसी अडल्ट सुपरविजन में ना हो, और वो ऐसों की तलाश में होते हैं और वो उसको मॉनिटर करते हैं और वो ले जाते हैं। इसमें ये सबको पता है, मतलब वो पता भी नहीं चलता, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, एक सीधी सी बात है, आप अपनी पसंद की शौक़ से कीमती कार ख़रीदते हैं, उसको सेव करने के लिए गैरेज बनाते हैं, उसके अंदर ट्रैकर लगाते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए, अपने कीमती डॉक्यूमेंट, अपने ज़ेवरात को बैंक लॉकर में रखते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए। लेकिन आपकी सबसे कीमती दौलत, आपकी औलाद जो अल्लाह ने आपको दी है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप इतने कंसर्न नहीं हैं। अच्छा, सेफ्टी सिक्योरिटी की आपने बात की ना जी, तो अब ये इस बात सिर्फ यहाँ तक तो महदूद नहीं है कि जी बच्चे मतलब को भेजा है अपने दुकान में या बच्चा कोई मैदान में खेल रहा है। अब हमारे बच्चे तो घर के अंदर भी महफूज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल चैटिंग,
फॉर एग्जांपल वीडियो गेम सर्वर्स पर भी चैट हो रही होती है और वालिदैन समझ रहे हैं कि मेरी बच्ची वीडियो गेम्स खेल रही है, बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, उनको शायद नहीं पता कि हो सकता है कि उस वक्त जो बच्चा बन के उससे बात कर रहा है वो कोई मर्द हो और वो भी इस ग्रुप का हिस्सा हो. हमने इनफैक्ट फेसबुक बेस्ड किडनैपिंग्स भी देखी है मेरे ख्याल को 2-3 साल पहले, और इसके बारे में बिल्कुल आगाही नहीं है मोस्ट वालिदैन में. और मैं पैरानॉइड नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होता है, ग्रूमिंग होती है बाकायदा. तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या आगाही या जो ऐसी कोई बात है जो बेसिक सेफ्टी टिप्स जो आप लोगों के साथ शेयर कर देखिए, रोशनी हेल्पलाइन जो है वो शुरू से सिर्फ ये काम नहीं कर रही है कि हमारा काम वहाँ से शुरू नहीं होता जब बच्चा गुम हो जाए. हम तो प्रिवेंटिव मेजर्स में भी गए हैं, हम उसके लिए प्रिवेंशन के लिए भी काम कर रहे हैं. तो हमारी पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि हम स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेटवर्क से स्कूल हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और वो ये काम कर रहे हैं कि बच्चों को जो मैनेजेबल एज ग्रुप है 8, 9, 10 के ग्रुप्स जो हैं उनको हम ये बताते हैं कि सोशल मीडिया के डू और डोंट्स क्या हैं, और एग्जांपल्स वीडियो दिखाते हैं और उनका जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है बच्चे का. चूँकि अब ये बहुत आम सी बात है जो आपने कही, बिल्कुल सही कही कि मोबाइल फ़ोन के या सोशल मीडिया के उस तरफ को कौन है उसका आपको पता नहीं है. तो कोई ऐसी एग्जांपल आपके सामने आई केस, कोई ऐसा स्पेसिफिक जिसको आपने मॉनिटर किया हो? देखें, ऐसे तो अभी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं. मैं आपको नाम शेयर नहीं कर सकता उस बच्ची का. एक बच्ची थी और मलीर की रहने वाली थी. तो वो बच्ची घर से गायब हुई और अमूमन कोई ना कोई वॉलंटियर हमें रिपोर्ट कर देता, वो भी रिपोर्ट हुआ. तो घर के वालिदैन से मैंने ख़ुद पर्सनली इंटरव्यू किया सबको बिठा के. तो मुझे कहीं लगा कि कोई बात छुपाई जा रही है. तो फिर मैंने उनमें से जब नोट किया कि हमारा एक एक्सपीरियंस है इतने सालों से, तो हम पता चल जाता है बिल्कुल. तो मैंने उसकी बहन के चेहरे पे कुछ देखा, उससे अलग में मैंने बात की. मैंने कहा देखें बहन को तलाश करना है ना? बोला हाँ करना है. तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद बहन का वक्त तलाश करने का गुजर जाए और फिर आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो. तो उसने बोला क्या मतलब है? मैंने बोला आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा. बोला क्या पता है? मैंने कहा वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी. बोला हाँ मेरा करती थी. तो मैंने बोला अच्छा कोई कंप्यूटर यूज़ करती थी? बोला हाँ करती थी, लेकिन घर पे नहीं पता ये बात. मैंने कहा वो कंप्यूटर का एक्सेस हमें दे सकती है? तो जब उस कंप्यूटर का एक्सेस हमने हासिल किया तो इंस्टाग्राम के अकाउंट उसके मौजूद हैं, फेसबुक पे वो कोई 42 लोगों के साथ राब्ते में थी. उसमें से 2 लोग बहुत एक्टिव थे. उसमें से एक बंदा था जिसने उसको सुराबगोट पे लास्ट टाइम बुलाया, और बुलाने के बाद उसको जाम शोरों के इलाके में ले गया, और वहाँ फिर वो एक ब्रोथल हाउस से रिकवर हुई वो बच्ची. ये क्या हुआ? आपने एक अननोन पर्सन को यस किया, यस करने के बाद चैटिंग शुरू हुई, फिर वॉइस कॉल शुरू हुई, फिर वीडियो कॉल शुरू हुई, फिर मुलाकात तय हुई, और फिर उसका अंजाम ये हुआ. उस बच्ची का उम्र थी 14 साल 2 महीने. तो उसका करियर ही तबाह हो गया सारा. तो ये वालिदैन मान ही नहीं रहते कि हमारी बच्ची ऐसी हो सकती है. तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को आप इस जदीद टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते. इसके डू और डोंट ज़रूर समझाएं, क्योंकि अब ये ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन किडनैपिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, और आपके बच्चे अब इस तरह से महफूज नहीं है. मैं सरासर ये नहीं कहता हूँ कि इस जदीद टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा है और फ़ायदा उठाना चाहिए. सारी दुनिया अब इसकी तरक्की इसी बेस पे हो रहा है, लेकिन अब इस पर चेक पहले से ज़्यादा रखने की ज़रूरत है. और मेरे ख़्याल में हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए. हमारा डेडिकेटेड एजेंसी जो FI है, उसका साइबर क्राइम यूनिट है, उसको भी इस बात का सोचना चाहिए कि वो ऐसे जराइम पेशा अनासर को कैसे रोकें. दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं ना. अब बच्चों की किडनैपिंग, गायब होना, उसके पीछे बहुत से महरक़ात हैं. एक महरक़ात ये भी है कि अब पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में जो कि इंटीरियर और मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक रैकेट चल रहा है. ये सारा कुछ भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है सब कुछ. और पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसे 5 लोग अभी हमारी एजेंसीज़ ने, हमारे पुलिस ने और FI ने पकड़े हैं जो कि इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे. लेकिन मेरे ख्याल में ये 5 नहीं है, ये मेरे ख्याल में कई बड़ी तादाद में है, बहुत ज़्यादा तादाद में है. और ऐसे कई जावेद इकबाल भी अभी हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं. तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा. और अब रोशनी हेल्पलाइन विलेज लेवल के ऊपर ये डायलॉग शुरू कर रही है, नंबरदार और इलाके के अंदर, कि अगर आप अपनी यूथ को, हम देखते हैं पंजाब में, सिंध में, कि वो नहरों पे नहा रहे हैं, ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, बस के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास. तो हम उनको अब बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे को एंगेज रखने का कोई तरीका नहीं निकालेंगे तो कोई और है जो उनको एंगेज करेगा. भिखारी होते हैं सिग्नल्स पे. आपने जो बात की ना बच्चे, उनकी बात करें, वो कंधों से लगा के जो है वो कर रहे होते हैं,
آپ نے اور ظاہر ہے کہ یہ منظم مافیا کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس پہ آپ نے کتنا فوکس کرنے کی کوشش کی؟ ابھی آپ باقی پروجیکٹس میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بچوں کی تعداد بے انتہا ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو ہماری کیمپین ہم انشاءاللہ بہت جلد لانچ کرنے والے ہیں، سٹارٹ لینے والے ہیں، اور وہ یہ کہ ٹیک اے پکچر سیو اے چائلڈ، اس میں یہ بڑا بریک تھرو ہوگا انشاءاللہ. لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ پورا ہم نے سافٹ ویئر، یہ جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے کی ہے. دیکھیں اگر 50 لاکھ لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں، ٹچ موبائل اسمارٹ فون، تو اس میں سے جو 45 لاکھ لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ مختلف اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں تو 5 لاکھ لوگ، اس میں 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو یہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو صرف اس میں یوٹیوب دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور ٹچ موبائل رکھنے کا شوق ہے، اینڈرائڈ موبائل رکھنے کا شوق ہے. ہمارا ٹارگٹ وہ والے پیپل ہیں کہ وہ لوگ جو ہوٹل والا ہے، جو پان والا ہے، دکاندار ہے، عام روڈ وینڈرز ہیں، وہ اگر کہیں پہ روڈ رستے میں کسی کو سمجھتے ہیں کہ بچہ مشکوک ہے، یہ ان کا نہیں ہے اور اس کی تلاش ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے تو وہ اس کی تصویر کھینچیں اور ہمیں سینڈ کر دیں. بس وہ اتنا والنٹیئر کریں ہمیں، باقی ہم خود کریں گے. اور اس بچوں انشاءاللہ اس کیمپ انشاءاللہ جی ابھی ہمیں KHI کا ایک بہترین ایوارڈ ہمیں دیا گیا. یہ جو آپ نے بچے ریکور کیے ہیں، ایک یہ بھی ہوتا ہے جیسے خصوصاً چائلڈ ابیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جاننے والا ہی ہوتا ہے بچے کے جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر کوئی اس سے ان ٹچ ہوتا ہے. آپ نے 11 سے 18 سال کی تو بات کر لی، لیکن نچلی سطح پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کو ٹافی لے کر کے کوئی ایک محلے کا جو بندہ ہے وہ لے کر کے جاتا ہے، ایونچولی اس کے بعد یا تو وہ ایبیوز میں ہو جاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے. تو کتنے کیسز ایسے تھے کہ بچوں کی یا فیملی کے نون لوگ تھے جنہوں نے اس کو کڈنیپ کیا؟ اچھا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ آپ اس فیملی کو کہیں کہ آپ کا پڑوسی مشکوک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کیوں بند کروا دیں، ہم اس کے کیوں تفتیش کروائیں. اور ابھی لانڈی کا کیس تھا، ہم اس بچے کے لیے کام کر رہے تھے، تو جب وہ ہم جاتی تھی ہماری ٹیم، تو ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری معلومات لیتا تھا، ہم سے پوچھتا آپ کیا کرنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. پھر ہم جہاں جاتے تھے ہماری گاڑی کو دیکھتا تھا، آتا تھا. تو میں نے اس کے بھائی کو کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا ہمارے گاؤں کا ہے اور اپنا ہی بندہ ہے. تو میں نے کہا ذرا اس پہ نظر رکھنا. انہوں نے اس بات کو اوائڈ کیا. سر 21 دن کے بعد اسی بچے کی ڈیڈ باڈی اسی نے ریکور کروائی، صرف ہڈیاں ملی اور کچھ بھی نہیں ملا، صرف اس کی چپلیں اور اس کی قمیص سے وہ بچہ شناخت ہوا. یہ ایک ایکسیپٹیڈ انٹرنیشنل بات ہے یہ جو کر رہے ہیں نا، کہ جو قاتل ہوتا ہے اور بالخصوص جو سیریل کلر ہوتے ہیں عادتاً کرتے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ پولیس انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تلاش ہو رہی ہوتی ہے، سب سامنے وہ ہوتے ہیں. کڈنیپنگ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ میرا تعلق CPLC سے رہا ہوں، تو میں ایکچولی یہی کیس میں دیکھتا تھا CPLC میں کڈنیپنگ وغیرہ کے. تو ہم یہ بولتے تھے کہ جب بچہ اغوا ہو جائے نا، اور ایک بڑا اغوا ہو جائے، ہم بہت ڈر جاتے تھے کہ اگر کسی جاننے والے نے اس کو اغوا کیا تو اس کے ملنے کے چانسز ہمارے کم ہو جاتے ہیں، بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ بچہ پہچانتا ہے، بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. مجھے اٹھایا تھا، آپ میری بات سمجھے. تو وہ تو پیسے بھی ریکور کرتے تھے، لیکن اس کی پھر ہمارے ایک اپنی اسٹریٹجی تھی. ایک کیس تو ہمارے پاس ایسا تھا جو نازم آباد کا تھا کہ وہ اس کا ماموں انوالو تھا. اب وہ ماموں روزہ کہ چکتا تھا کہ بھائی کہ یار میرا بچہ کیا کر رہے ہو. اب ہمارے پاس آتا تھا. لیکن بات یہی ہوئی کہ وہ کیونکہ صرف اس کی 50,000 روپئے کی اس کی ماں کی کمیٹی کھولی تھی، اور ایک کال آئی تھی، صرف ایک کال. نیچے ایک پرچوں کی دکان تھی، اس پہ ایک کال آئی تھی کہ پیسے چاہیے. پھر جب چیزیں کچھ ایکٹیو ہوئی، تھانے وانے گئے، تو اس نے دیکھ لیا کہ بھائی بچہ تو پہچانتا ہے. تو وہ اس نے اس کو بے ہوشی کے چکر میں اتنا اوور ڈوز دے دیا، اور کہ وہی پانی کا ٹینک تھا اس میں ڈال دیا. پھر بہرحال وہ کچھ دنوں کے بعد جب، کیونکہ وہ خود منشیات والا تھا، تو پھر ہم نے اپنا ایک نیٹ ورک چینج کیا. کہ جب ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا تو پھر وہ چیز، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا، جو محمد علی بھائی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کمیونٹیز جو ہوتی ہے نا سر، وہ ایک یکجا ہو کے، دیکھیے ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں. ہم ایک بات کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں کہ ایک آپ یہ اویئرنیس اس پلیٹ فارم سے کریٹ کر رہے ہیں. اب یہ ماں باپ کا رول بن جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس بچوں کا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کا خیال رکھے. جس طرح مغرب میں تو باقاعدہ پینلائز کرتے ہیں پیرنٹس کو. سر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے غربت بہت ہائی لیول پر ہے،
اور عام فیملی کا اگر آپ سائز دیکھ لیں لو انکم ایریا میں تو 5-6 سے کم نہیں ہے. کیسے 3 سے 4 بچے ہوں گے, میاں بیوی ہوں گے. باپ صبح نکلتا ہے سارا دن ان بچوں کی دال روٹی کے لیے لگا رہتا ہے, بیوی بھی مصروف رہتی ہے. ان میاں بیوی کو اپنے 5 بچوں کی مینٹالٹی کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بچہ بہت ریکریشنل ایکٹیویٹیز چاہتا ہو, وہ سی وی یو جانا چاہتا ہے, وہ ٹرین پہ لٹک کے سفر کرنا چاہتا ہے, وہ کھیلنا چاہتا ہے, لیکن یہ بات سمجھے کون. تو جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک وقت تک ضد کرتا ہے, لڑتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جب گھر سے یہ سب حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس علاقے کے گیم سینٹر میں اس کو کوئی نہ کوئی اس جیسا بچہ مل جاتا ہے. پھر وہ 2 سے 3 ہو جاتے ہیں, اور پھر جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پھر ان کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے, اور یہ والدین کو سمجھ نہیں آتی. اس وقت کتنے کیسز ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انداز میں؟ اس وقت ہمارے پاس تو 2200 سے زیادہ کیسز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. 2200 سے زیادہ کیسز ہیں. گمشدگی اور ریکوری کا تناسب کیا ہے آپ کے تجربے کے حساب سے؟ دیکھیں 100 بچہ اگر گم دیکھیں ہوا, گزشتہ سال 1080 بچے غائب ہوئے اور 1039 بچے مل گئے. اچھا جی ٹھیک ہے نا, تو وہ اتنا ریکوری کا کافی اب بہت بڑھ گیا, کیونکہ اب چونکہ ہمارا نیٹ ورک بہت بڑا وسیع ہو گیا پورے پاکستان میں. پورے پاکستان سے ڈیلی بیسس پہ ہمیں آؤٹ آف کراچی کے 35 سے 40 نیو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا محمد صاحب, آپ نے بات کی والنٹیئرز کی, رضاکاروں کی. اگر کوئی کسی طرح بھی ہیلپ کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ 1138 پر کال کریں کیسے اگر والنٹیئر نیٹ ورک کا حصہ بننا جی بالکل, دیکھیں والنٹیئر مینجمنٹ اور والنٹیئرز ریکروٹنگ کا ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا, ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے 2 مینیجرز ہیں وہ دیکھتے ہیں. آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمیں نہ آپ کا ٹائم چاہیے نہ پیسہ چاہیے. آپ ہمیں والنٹیئر کریں اپنے طاقت اور سخت کے مطابق. تو آپ ہمیں 1138 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کو جا کے والنٹیئر کا فارم بھر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمیں ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام والنٹیئرز کے بغیر ناممکن ہے. تو والنٹیئر کرتے کیا؟ ہاں میں یہ کیا کرتا ہے والنٹیئر یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ کراچی کے کسی علاقے میں گلستان جوہر کے ایک XYZ بلاک میں کوئی بچہ کھو گیا ہے. ہمارے پاس وہ والنٹیئرز پورے ڈیجیٹل ایک ڈیٹا بیس ہے اس کا پورا. ہم اس علاقے کے اس UC کے ٹرانسجینڈر کے جو گرو ہوگا, اس کے چیلے ہوں گے, ان کو ڈیٹا بیس سے فلٹر کریں گے. اسی طرح سے ہمارے دوسرے والنٹیئرز ہوں گے. پھر ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس گمشدگی والے بچے کے جو پوسٹرز ہیں وہ 1000 پوسٹر جو ہیں, 1000 سے 500 پوسٹر جو ہیں وہ ہم ودن 2 آورز بنا لیتے ہیں. پھر ہم یہ کریں گے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس بچے کی موومنٹ کہاں پہ ریسٹرکٹ کرنی ہے. تو ہم سب سے پہلا یہ قدم دیکھیں, یہ مسنگ کیس ایک بلائنڈ کیس ہوتا ہے. اس کے اندر آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے, کرشمے دکھانے والی ذات اللہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریکوری ریٹ جو اتنا زیادہ ہے وہ بہت پہلے کم تھا, لیکن اب والنٹیئرز کی تعداد بڑھی ہے. کوئی والنٹیئرز ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم آپ کو نومینیٹ کرنا اب بچے کا بتا دیں گے. جیسے بنو روڈ پہ جو بچہ ملا جس نے ہمیں اطلاع دی, اس نے کہا یار میں اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا, میں آپ کا رضاکار ہوں, لیکن آپ اس بچے کی کیئر کریں اور وہ زخمی حالت میں ہے. تو اس نے اپنا کام پورا کر دیا. باقی پھر ہمارا ایک دوسرا والنٹیئر تھا جو وہاں سے وہ اس کو لے جا کے ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا, وہ اب فرنٹ پہ آنا چاہتا تھا. بہرحال تو وہ اس طرح سے ہم فلٹر کرتے ہیں اور لوگوں کو کام آسان کرتے ہیں. بچوں کی گمشدگی ایک دل خراش مسئلہ ہے. اسی حساب سے یہ سوچ کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس مسئلے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. محمد علی صاحب اور مراد سونی صاحب, بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت دیا. ایک مجھے پرانا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے, پاکستانی فلم تھی, اس کا تھا کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. میں اس پروگرام کا اختتام اس جملے پہ کروں گا کہ تحفظ نہیں دے سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.